دنیا میں اگر ہم انقلابات کی تاریخ کا انالیسس لگائیں تو دنیا میں جس کو ہسٹورین جس پہ ان بائسڈ ہسٹورین جس پہ ایگری کرتے ہیں کہ دنیا کا پہلا گلوبل انقلاب تھا، وہ تھا انقلاب اسلام کا۔ اسلام کو بطور مذہب یا ایسی فکسڈ ایک تھاٹ کے طور پہ پریزنٹ کرنے کی بجائے اس کی سوشو پولیٹیکل امپلیکیشن اگر دیکھیں تو دنیا میں اس سے پہلے بیزنٹائن امپائر بھی تھی، اور اس سے پہلے پرشین امپائر بھی تھی، اور چائنا میں بھی امپائرز تھیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ایک گلوبل امپائر کا رائز ہونا اور ودن شارٹ ٹائم ہونا، ودن 50 ایئرز ایک گلوبل طاقت کا بن جانا جو دونوں سپر پاور کو پچھاڑ دے، اور ایک نئی فلاسفی کے ساتھ، ایک نئی خدا کے کانسیپٹ کے ساتھ، وہ دنیا میں فرسٹ ٹائم پہلا ہوا۔ اور اس نے جو سوشل آرڈر دیا وہ 1500 سال تک، 1000 سے لے کے تقریباً 1200 سال تک بڑی کامیابی سے چلتا رہا۔ اور ابھی اس میں اگرچہ دنیا میں اس فلاسفی پہ پرفیکشنلی سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے، لیکن وہ 1200 سال تک ایک غالب سچویشن میں رہا۔ ایک ہی فلاسفی کے تحت ایسا ہونا پہلی تو بات ہے دنیا کے اندر بہت ہی مشکل رہا ہے۔ ابھی بھی جو کیپٹلسٹک ورلڈ آرڈر ہے، جو 16ویں صدی میں مطلب جس کی بیسز ہیں، اگرچہ یہ کیپٹلسٹک ورلڈ آرڈر 19ویں صدی یا 18ویں صدی کے مڈل سے آنا شروع ہوا، لیکن اس کی بیسز 16ویں صدی میں چلیں۔ واسکو ڈے گاما اور ان یورپینز جو موو کرنے والے لوگ تھے، بحری قزاق ان کو کہنا چاہیے، تو ان کی سے جو پیدا ہوا گلوبل آرڈر، وہ بھی ابھی کرمبلنگ کی سچویشن ہے اس کی، اور اس نے کافی دنیا میں بدنامی بھی کمائی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اور جن دنیا کے خطوں پہ اس نے رول کیا ہے، اور وہاں سے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں لوکل انریسٹ ہے، جبکہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اسلام کا جو فلسفے پہ جو دنیا میں انقلاب آیا، وہ اگرچہ اسلام پچھلی 300 سال سے دنیا میں زوال کی طرف بھی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے پچھلے 1200 سال دنیا کو بہت اچھا سرو کیا تھا، اور یہ ملٹی نیشن اس گلوبل آرڈر کو ایکسیپٹ کیا۔ یعنی ایک طرف افریقہ سے لے کر شنجیان تک اور سائبیریا تک اور ماسکو تک دنیا کا جتنا بھی پروڈکٹیو علاقہ ہے، اور ادھر انڈیا سارا اس کا پارٹ تھا۔ اب اگرچہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، لیکن انڈیا واز اے فل پارٹ آف دس، اور ایسٹ ایشیا، ٹھیک ہے، آسٹریلیا تک۔ آسٹریلیا میں بھی لوکل کمیونٹیز تھیں جو مسلمان تھیں، جب ان کو بعد میں یہ گورو جب وہاں پہنچے تو ان بہت ساری کمیونٹیز کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ فرسٹ گلوبل ایک ریولوشن تھا۔ اس کو گلوبل ریولوشن کی بجائے ایک مذہب کے طور پہ تعارف کروانا یہ کلونیل دور میں شروع ہوا، جب کلونیل طاقتوں کے ساتھ مل کے ملا نے جب ایکسیپٹ کر لیا کلونیل سسٹم کو، تو پھر جب شہزادوں نے ایکسیپٹ کر لیا کلونیل سسٹم کو، تو پھر اس کی ایک ری انٹرپریٹیشن کی گئی۔ اسلام ایز اے پولیٹیکل فلاسفی کے طور پہ تھا، بلکہ اس کو ایز اے مذہب کے طور پہ پرسنل معاملات کو گائیڈنس دینے والا بنا کے پریزنٹ کیا گیا، نہ کہ ایک سوشل اور ایک پولیٹیکل اور ایک نیشنل سسٹم کے بجائے۔ تو دنیا کو اب دوبارہ ضرورت ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی، اور وہ تبدیلی ایک نیشن کی نہیں تھی، عرب کے اندر کئی نیشنز تھیں، پھر یہ ایرانی نیشن، بلوچ نیشن، پشتون نیشن، ترک نیشن، ازبک، تاجک، ٹھیک ہے، پھر پنجاب کے اندر کتنی نیشنز تھیں، پھر یو پی کی نیشن، یہ ساری قوموں نے اس کو ایز اے گلوبل سسٹم کے طور پہ ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ ایک ماڈرن انسانی تھاٹ تھی، نہ کہ کسی گروپ کی یا کسی ریاست کی یا کسی خطے کے مفادات کے لیے، بلکہ گلوہی انسانی مفادات کو اس طرح سے انٹیگریٹ کیا کہ اس کا ایک سسٹم بنا اور چلتا رہا۔ تو اس کو اسلام کو مطالعہ کرنے کے لیے سیرت کو یا قرآن کو یا باقی چیزوں کو اس کو سوشل فلاسفی کے طور پہ سمجھنا ضروری تھا، بجائے اس کے کہ اس کی ایک حدیث یا ایک آیت پکڑ کے اس کو کہتے ہیں جی اب اس پہ عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا
پہلے بھی نہیں تھا، بلکہ اس کو ایک گلوبل فلاسفی کے طور پہ سمجھ کے اس کا سسٹم اس سے انفر کرنا اور اس سسٹم کو چلانا، دیٹ واز دی ریئل پروجیکٹ، جو پہلی جو باتیں صحابہ تھی جو انہوں نے کیا۔ تو باقی تو انسانی کمزوریاں اس میں ہوتی ہیں، تو اس کو ایز اے سوشل فلاسفی کے طور پہ لینا، دیٹ واز دی نیڈ آف دی ٹائم، اور اس لائن پہ تھنکنگ کرنا بجائے اس کی انفرادی طور پہ کہ ایک حدیث پڑھیں اور کہیں اب میں اس پہ عمل کروں گا، میں ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک حدیث پہ عمل نہیں ہوتا، نہ ایک آیت پہ، بلکہ اس کی گلوبل شکل پہ اس سے پھر آپ نے گائیڈنس لینی ہوتی۔ تو یہی دنیا میں ابھی کارل مارکس کی فلاسفی پہ جو انقلاب آیا، تو جو پارٹی سٹرگل کی فلاسفی ہے یہ نیو نہیں تھی، بلکہ یہ وہی پارٹی سٹرگل کی فلاسفی تھی جس کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ والجماعت سے کیا مراد تھا کہ پارٹی سٹرگل، تو پارٹی سٹرگل کی فلاسفی مارکس تھیوری کے اندر جو نہیں تھی، یہ آلریڈی 1400 سال پہلے یہ جماعت صحابہ نے، جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، وہ اس نے کیا۔ اب یہ آج کی اہل سنت والجماعت، ان کی تو کچھ بات ہی اور ہے نا، یہ تو نام کو پھر لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی ایون پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ مارکس کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جب فلاسفرز یا کچھ پائنیئرز لوگ، جو بڑے لوگ جب دنیا میں جن کا نام ہوتا ہے، پھر ان کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی کو پھر رجت پسند مذہب یا مذہب سو کہتے ہیں، غلط مذہب کہتے ہیں، اس کو ملا الائنس کہہ لیں، جو بھی کہنے، مختلف نام ہے، بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ریالٹی کہ پارٹی سٹرگل کی بیس کے اوپر تبدیلی آنا جو شاہی فلاسفی کے اوپر نہیں تھی۔ دیکھیں وہاں دنیا میں آلریڈی ایک شاہی فلاسفی بھی چل رہی تھی کہ بادشاہوں کے بچوں کی لوگ پوجا کرتے تھے یا ان کو بڑا خون سمجھتے تھے، ان کا خون زیادہ پاک ہوتا تھا، اچھا ہوتا تھا، تو پھر وہ ڈیوائن ان کو گائیڈنس ملتی تھی، تو وہی پھر لا کی اتھارٹی ہوتی تھی۔ جبکہ یہ پارٹی سٹرگل پہ تبدیلی آئی، جو صحابہ لے کے آئے، جو جماعت لے کے آئی، وہ جن پرنسپل پہ تھی وہ پارٹی سٹرگل کے پرنسپل پہ تھی۔ وہ پارٹی ہی سسٹم کو چلانے والی تھی، نہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک خلیفہ۔ تو خلافت واز سسٹم، جس طرح آج چائنا میں بھی ایک پارٹی سسٹم چلا رہی ہے، اس کی پھر آگے برانچز ہے۔ وہ اگرچہ اس وقت پیپر انوینٹ نہیں تھا، مشین انوینٹ نہیں تھی، نالج کی اتنی بہتات نہیں تھی، لائف سمپل تھی، تو وہ ڈیفینیٹلی پارٹیاں بھی سمپل ہی تھیں، لیکن تھی وہ پارٹی سٹرگل پہ ہی۔ تو فرسٹ پارٹی پرنسپلز پہ جو تبدیلی آئی وہ یہی تھی جو پرافٹ محمد لے کے آئے گئے تھے۔ اور دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، وہ ایون پرنس لکھنے والا جو یہ رائٹر تھا، ٹھیک ہے، یہ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتا تھا کہ اس نے نبوت اور اس کو یکجا کیا۔ تو دنیا کے اندر ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مختلف فلاسفیز کیا ہیں، ان کا تعارف کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔